بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا جو موضوع ہے وہ پچھلی گفتگو سے مرتبط ہے اور یہ پچھلی بحث کی تیسری دلیل ہے۔ پچھلی گفتگو اس موضوع پر تھی کہ جہاں شبہہ غیر محصورہ ہو، کہ غیر محصورہ کی جو ہے وہ 6 تعاریف صاحب کتاب نے ذکر کی تھی، اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو شبہ غیر محصورہ ہے اس کا حکم یہ ہے کہ وہاں براءت جاری کی جائے گی۔ جس طرح ایک مثال دی تھی کہ مثلا 100 بکریاں ہیں، ان میں سے ایک کوئی چوری کی بکری ہے، پتہ نہیں کون سی ہے، تو اس صورت میں جب آدمی کوئی مرتکب ہوتا ہے بعض اطراف کی طرف، مثلا کوئی سامنے بکری آتی ہے ذبح کرنی ہوتی ہے، تو اس احتمال کو جو ہے وہ اس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی اور بکری جو ہے وہ ذبح کی جا سکتی ہے۔ اور اس پر جو دلیلیں دی تھی انہوں نے اجماعات دی تھی، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل جو ہے وہ سیرہ عقلاء کی دی تھی کہ وہ ایک احتمال ضعیف کی طرف کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ تیسری اب دلیل اسی کے بارے میں ہے، بعض الاخبار الدالۃ علی امضاء سیرۃ العقلاء۔ یہ جو دوسری دلیل میں سیرہ عقلاء تھی، اسی کی تائید میں ہمارے پاس کچھ روایات بھی ہیں، وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ شبہہ غیر محصورہ میں براءت جاری کی جائے گی۔ ایک روایت ہے مثل ما عن محاسن البرقی عن ابی الجارود، کتاب محاسن برقی جو کہ ایک روایات کی کتاب ہے، اس کتاب سے جو ہے ابی الجارود ایک راوی ہے وہ نقل کرتا ہے، قال سألت ابا جعفر علیہ السلام، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے سوال کیا عن الجبن، پنیر کے بارے میں۔ اب سوال کیا تھا، فقلت اخبرنی، میں نے سوال کیا کہ مجھے بتائیں، من رأی انہ یجعل فیہ المیتۃ، ایک شخص ہے جو یہ اس کی نظر ہے یا اس کو علم ہے کہ یہ جو جبن پنیر ہے اس میں جو ہے وہ مردار قرار دیا جاتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ ایک کوئی جگہ ہے جہاں پر جو پنیر بنایا جاتا ہے اس میں مردار جو ہے وہ مردار اس میں جو ہے مکس کیا جاتا ہے۔ اب اس کو فقط یہ ایک علم ہے کہ کوئی ایک جگہ ہے، لیکن اس کو معیناً پتہ نہیں ہے، کیونکہ اگر معیناً پتہ ہوگی پھر تو یہ شبہ نہیں ہوگا۔ شبہ وہاں ہوتا ہے جہاں اجمالاً پتہ ہو، اس کو اجمالاً علم ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے بازار میں، مثلا کوئی ایسی دکان ہے جہاں پر پنیر میں جو ہے وہ مردار قرار دیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا آپ کرنا چاہیے، بازار میں سے پنیر لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے؟ تو فرماتے ہیں فقال، امام نے جو جواب دیا وہ جملہ استفہامیہ ہے، من اجل مکان واحد یجعل فیہ المیتۃ حرم جمیع ما فی الارض، امام اس سے سوال کرتے ہیں کہ آیا ایک جگہ کی وجہ سے یا ایک دکان کی وجہ سے کہ جہاں پنیر میں جو ہے وہ مردار ملایا جاتا ہو جس کی وجہ سے اس کا کھانا حرام ہو، تو آیا جو بھی زمین پر دوسری جگہیں ہیں کیا وہ سب حرام ہو جائیں گی؟ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر بازار میں ایک اس طرح دکان ہو تو کیا دوسری دکانوں کے جو بھی پنیر ہے وہ حرام ہو جائیں گے؟ یہ سوالیہ ہے، یہاں استفہام انکاری ہے کہ اس طرح ہرگز نہیں ہے۔ تو لہٰذا یعنی امام نے پھر اسی مسئلے کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا فما علمت فیہ میتۃ، ہاں اگر تمہیں علم ہے کہ اسی مثلا پنیر میں اس جگہ جو جہاں سے لے رہا ہوں
اس میں مردار ملایا ہوا ہے، پھر مشخص ہو تو فلا تاکلوا، تو پھر تم اس صورت میں اس کو نہ کھاؤ کیونکہ تمہیں جو ہے وہ پتہ ہے۔ وما لم تعلم، لیکن وہ جگہ جہاں تمہیں علم نہیں ہے، نہیں جانتے ہو کہ یہاں پنیر جو ہے اس میں مثلا میدا ملایا جاتا ہے نہیں ملایا جاتا، فشتر، تو تم اس کو جو ہے وہ خرید کر سکتے ہو، وبیع، اس کو تم بیچ سکتے ہو، وکل، اس کو تم کھاؤ۔ تو یہ تم مثلا اس کو خرید کرو، تم بیچو، تم کھاؤ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے تمہارے لیے حلال ہے، اور جو شبہ تھا کہ یہ حرمت کا، اس کے متعلق جو ہے وہ یہاں براءت جاری کی جا رہی ہے۔ اور اسی کے بارے میں پھر آگے امام اس کے بارے میں کہتے ہیں واللہ انی لاعترض السوق فاشتری اللحم والثمن والجبن، خدا کی قسم میں بازار جاتا ہوں تو وہاں سے گوشت خرید کرتا ہوں، وہاں سے روغن خرید کرتا ہوں اور پنیر خرید کرتا ہوں، یعنی امام ان کو بتا رہے ہیں کہ میں بھی خرید کرتا ہوں، شبہ اگر ہو بھی صحیح تو وہاں براءت جاری ہوگی۔ واللہ ما اظن کلہم یسمون، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں گمان نہیں کرتا کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں وہ اللہ کا نام لیتے ہوں، مثلا جب جانور ذبح کرتے ہوں تو اللہ کا نام لیتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی میں لحم اور گوشت جو ہے وہ، کیونکہ اب دکان پہ جاتے ہیں ممکن ہے کہیں کہ اس نے جانور صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا ہو، تو یہ ایک شبہ جو ہے وہ شبہ غیر محصورہ ہے، اس اعتبار سے کہ بھئی اتنی بڑی بازار میں اگر ہمیں علم ہو کہ ایک جانور جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا، تو جو دکان پہ آدمی جائے گا خرید کرنے گوشت، تو یہ تو شبہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے یہی وہ جانور ہو، لیکن اس شبہ کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یسمون ما اظن کلہم یسمون هذه البربر وهذه السودان، کہتے ہیں کہ یہ مثلا جو ہے دیہاتی بازار میں ہیں، یہ مثلا سودانی ہیں، جو کہ کنایہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ بیچارے احکام کو شاید نہ جانتے ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ شبہ جو ہے وہ علم اجمالی ہے، لہذا وہاں شبہ غیر محصورہ میں براءت جاری ہوگی۔ اب کوئی یہ کہتا ہو کہ اب اسی کی جو ہے وہ توضیح ہے درواقع کہ فَإِنَّهَا ظَاهِرَةٌ فِي أَنَّ الْجُبُنَّ الْمُرَدَّدَ، اب یہ روایت یہاں ختم ہو گئی، تو صاحب کتاب فرماتے ہیں یہ روایت جو ہے ظہور رکھتی ہے، اس سے جو ظاہر معنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جبن اور پنیر ہے جو کہ مردد تھا، یعنی وہ پنیر تھا علم اجمالی تھا کہ کوئی ایک پنیر جو ہے مثلا اس میں مردار ہے، تو یہ جبن مردد ہے بین ان یکون من ذالک المکان الذی یوضع فیہ المیتۃ یقینا، کہتے ہیں کہ یہ مردد ہے، مثلا ہم ایک دکان سے پنیر لے رہے ہیں تو ہمیں شبہ ہے کہ شاید یہ پنیر اس جگہ کا ہی بنا ہوا ہو جہاں یقیناً جو ہے وہ اس میں مردار ملایا جاتا ہے، جس طرح گوشت خریدو کرتے وقت یہ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ شاید وہی جانور ہو جس کو صحیح طریقے سے ذبح نہیں کیا گیا تھا، او من غیر ہی، یا ممکن ہے یہ وہی جانور نہ ہو یا یہ وہی جبن نہ ہو، تو یہ ایسا جبن جو کہ مردد ہو، جس کے بارے میں صحیح طریقے سے پتہ نہ ہو، محکوم بالطہارۃ والحلیۃ والبراءۃ، یہ جبن جو ہے وہ اس کے بارے میں حکم لگایا جائے گا، یہ طاہر ہے، نجس نہیں ہے، اس کا کھانا حلال ہے، اور آپ اگر اس کو استعمال کریں گے تو آپ بری ذمہ ہو جائیں گے، تو لہٰذا یہاں وہی بات ہو گئی تو شبہ غیر محصورہ ہو، جب تحریم کی جو ہے وہ اس میں ایک خدشہ ہو حرام ہونے کا، تو وہ وہاں براءت جاری ہوگی۔ اب فرماتے ہیں ایک روایت میں چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ شبہ تحریمیہ غیر محصورہ اور علم اجمالی میں ہے، لیکن کوئی یہ کہتا ہے کہ وہ اما قولہ علیہ السلام، امام نے جو یہ فرمایا کہ ما اظن کلہم یسمون، یہ جو ہے لا اظن کلہم یسمون، اسی طرف اس فقرے کی طرف اشارہ ہے، کہتے ہیں یہاں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ظاہر شبہ جو ہے وہ بدویہ ہے، یعنی یہ علم اجمالی سے مربوط نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرًا، کہتے ہیں یہاں اس کا ظہور جو ہے وہ اسی بارے میں ہے کہ فی بیان حکم الشبہۃ البدویۃ، یہ ایک شبہ بدویہ ہے، جس طرح آدمی ڈائریکٹ جائے اور اس کو مثلا دکان پر
اور اس کو یہ شبہ ہو کہ یہ جو گوشت بیچ رہا ہے حلال ہے یا حرام. کہتے ہیں ہماری گفتگو تو شبہ بدویہ میں نہیں ہے. کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن الا ان روایت بقرینۃ صدرها، لیکن ہم اس روایت کے پہلے والے حصے کو دیکھیں جب اس نے سوال کیا تھا پنیر کے بارے میں، اور اس نے یہ کہا تھا کہ اس شخص کو پتہ ہے کہ ایک جگہ پر پنیر جو ہے وہ اس میں مردار ملا کے جو ہے بیچا جاتا ہے. تو یہ ایک شبہ جو ہو گیا علم اجمالی ہو گیا. تو کہتے ہیں لہٰذا ہم اگر روایت کے ابتدائی حصے کو دیکھیں تو تکون و ظاہرتاً، تو اس روایت کا جو ہے وہ ظہور ہے کہ فی ان مرادہ علیہ السلام، امام کی جو یہاں مراد تھی وہ ما هو اعم منها ومن الشبہۃ المقرونۃ بالعلم الاجمالی، وہ جگہ ہے جو مثلاً شبہ بدویہ کو بھی شامل ہوتی ہے اور شبہ مقرون بعلم اجمالی جس سے ہماری گفتگو ہے، شبہ غیر محصورہ ہو اور تحریمیہ ہو تو اس صورت کو بھی شامل ہوتی ہے، اور ہماری جو گفتگو ہے اس میں بھی ہم اس روایت کو لا سکتے ہیں اور اس سے حکم جو ہے نکال سکتے ہیں. اور اس کے بعد صاحب کتاب فرماتے ہیں یہاں تک انہوں نے 3 دلیلیں دی کہ شبہ تحریمیہ جو غیر محصورہ ہو وہاں براءت جاری ہوگی. وقد استدل بأدلة أخرى للمقام لا تخلو من اشکال. اب کہتے ہیں کہ دوسری دلیلیں بھی اس مقام اور شبہ غیر محصورہ کے لیے براءت جاری کرنے کے سلسلے میں دلائل دی گئی ہیں، لیکن وہ دلائل کہتے ہیں اشکال اور اعتراض سے خالی نہیں ہیں، ان میں اشکال ہو سکتا ہے. لہذا یہ جو 3 دلیلیں میں نے دی ہیں اسی سے ہی ہمارا مطلب واضح ہو جاتا ہے اور حکم ثابت ہو جاتا ہے، لہذا میں ان بقیہ دلائل کو ذکر نہیں کرتا ہوں. اب اس کے بعد جو ہے دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے. یہ پہلی قسم تھی، اب اس کے بعد کہتے ہیں امل القسم الثانی الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ وہذا القسم هو ثانی اقسام الشک فی المکلف بہ. اب فرماتے ہیں کہ چونکہ ہماری جو گفتگو ہے وہ شک فی المکلف بہ میں ہے، کیونکہ شروع میں جو براءت تھی وہاں شک اصل تکلیف میں تھا. اس کے بعد گفتگو ہوئی تھی کہ جو مکلف بہ ہے یا جس کے بارے میں ہمیں تکلیف دی گئی ہے، جس چیز کے بارے میں ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے، تو اس کے بارے میں جو شک ہوتا ہے اس کی جو ہے انہوں نے شروع میں 2 اقسام بیان کی تھی. تو یہ اب دوسری قسم کی طرف اشارہ ہے. القسم الثانی الشبہۃ الحکمیۃ التحریمیہ، یہ جو ہے وہ شبہ حکم کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ جو ہے وہاں پہلے مرحلے میں حکم کے بارے میں پتہ تھا لیکن مردد تھا، علم اجمالی تھا کہ کون سی چیز ہے، یہ ہے یا وہ ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ شبہ حکمیہ تحریمیہ ہے. وہذا القسم هو ثانی اقسام الشک فی المکلف بہ. اب چونکہ شبہ حکمیہ ہے تو شبہ حکمیہ میں جو ہوتا ہے وہ منشأ شک کیا ہے، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح شروع میں بھی ابتدا میں بھی گفتگو ہوئی تھی کہ شبہ حکمیہ میں شبہ کا جو منشأ ہوتا ہے یا فقدان نص ہوتا ہے یا اجمال نص ہوتا ہے یا تعارض نصین ہوتا ہے، لیکن اگر شبہ موضوعیہ ہو تو وہ اس کے جو منشأ ہوتا ہے امور خارجیہ ہوتے ہیں. تو لہذا یہاں فرماتے ہیں وہ منشأ و شک اما فقدان النص، یا نص جو ہے وہ فاقد ہے، او اجمال ہو یا اس کا جو ہے وہ مجمل ہے، او تعارض ہو یا وہ تعارض ہے اس کے درمیان. یعنی 2 روایتیں ہیں فرض کرتے ہیں، ایک کہتی ہے کہ یہ چیز حرام ہے، دوسری کہتی ہے کہ یہ چیز حرام، تو لہذا اس صورت میں تعارض ہو جاتا ہے. اب ان سب مسائل کی جو ہے وہ تفصیلی گفتگو آگے فی الحال جو ہے ہم جو ہے تقسیم بندی کر رہے ہیں یہاں پر، تو لہذا صاحب کتاب بھی اسی اعتبار سے جو ہے یہ فرما رہے ہیں کہ فقدان نص ہے، اجمال نص ہے، اور 3 چیزیں جو ہے سبب ہو سکتی ہیں. اب ان کی ایک اجمالی مثال دیتے ہیں. مثل ما لو اشتبہ الغناء المحرم بین مفہومین.
اب یہ مثال پہلے بھی گزر چکی ہے گزشتہ اسباق میں کہ مثلا فرض کریں غنا یعنی گانا بجانا جو کہ حرام ہو، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ غنا کس کو کہتے ہیں، یعنی جو گانا ہے اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو دو مفہوم جس کی طرف پہلے بھی اشارہ ہوا تھا کہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی آواز جس کے سننے سے جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ ایسی کیفیت طاری ہو جائے کہ انسان اس کی وجہ سے ناچنا شروع کر دے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس آواز میں جو ہے وہ گھمانا بھی ہو، گلے میں گھماتے ہیں۔ تو آیا یہ دو خصوصیتیں ہونی چاہیے اس میں، یا فقط ایک خصوصیت ہی کافی ہے کہ بھئی وہ اس کے سننے سے ایک ایسی حالت ہو جائے بدن پر کہ انسان جو ہے وہ ناچنا شروع کر دے؟ تو لہذا اس کو کہتے ہیں کہ یہ شبہ جو ہے وہ حکمیہ اور تحریمیہ ہے۔ اب یہ کیوں شبہ ہو رہا ہے، جس طرح یہاں بھی انہوں نے اشارہ کیا، کہتے ہیں کہ اس کی علت یہ ہو سکتی ہے کہ اما لاجمال النص، نص یا جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ مجمل ہے۔ مثلا لکھا ہوا ہے الغناء حرام، اب یہ غنا کیا ہے اس کی توضیح مثلا جو ہے وہ نہیں ہے، اور نص اس میں مجمل ہے، کیونکہ یہ غنا کا لفظ جو ہے وہ دونوں جگہوں استعمال ہو سکتا ہو، مثلا اس غنا کے لیے جو جس میں گھمانا ہوتا ہو آواز کو، اور اس غنا کے لیے بھی جس میں وہ حالت اور کیفیت ناچنے والی بھی ہو، یا اس کا سبب تعارض ہو۔ بھئی دو ہمارے پاس جو ہے وہ روایات ہیں، ایک روایت کہتی ہے کہ غنا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مثلا حالت طرب جس کو کہتے ہیں کہ جو ایسی کیفیت ہو ناچنا پڑے، یا مثلا جو ہے وہ ایک ایسی ایک دوسری روایت کہتی ہے کہ غنا اس کو کہتے ہیں کہ جو جس میں جو ہے وہ مثلا آواز کو گھمانا بھی جو ہے وہ پڑے۔ تو لہذا یہ دونوں جو ہے وہ اس میں ہو سکتے ہیں، تو لہذا یہاں پر یہ دونوں جو ہے وہ احتمالات دے سکتے ہیں، منشأ شک یہ ہو سکتا ہے۔ اما صورت فقدان النص، اب کہتے ہیں کہ یہ تو آپ نے دو چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے، ایک اجمال نص کی طرف اور ایک تعارض نص کی طرف۔ یہ فقدان نص کی جو بات ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کیا آپ نے، کہتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے بہت ہی کم ہے۔ وَأَمَّا صُورَةُ فِقْدَانِ النَّصِ، فقدان نص کی جو صورت ہے فَيَنْظُرُ حُصُولُهُ، یہ بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے کہ فقدان نص کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں شبہ حکمیہ آ جائے۔ مثال دیتے مثلا کما لو علمنا بدلیل لبی حرمت شیء مجمل، ہمیں علم میں اجمالی آ جائے کہ ایک دلیل لبی کے ذریعے، مثلا دلیل عقل ہو سکتی ہے، دلیل اجماع جو کہ لفظ نہ ہو، تو علم ہو جائے دلیل لبی کے ذریعے سے کہ بھئی ایک چیز جو ہے وہ حرام ہے لیکن وہ پتہ نہیں کون سی چیز ہے۔ وتردد الحرام بین عنوانین، اور یہ حرام جو ہو وہ مردد ہو دو عناوین کے درمیان میں، جس طرح مثلا فرض کریں بھئی غنا حرام ہے یا مثلا شراب حرام ہے، یا اس طرح کے جو عناوین ہوتے ہیں، تو یہ جو ہے وہ دلیل لبی کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ علم اجمالی حاصل ہوا ہے۔ تو لہٰذا یہ بہت کم ہوتا ہے کہ ہم کہیں کہ کیوں جو ہے وہ مردد ہے، کہیں اس لیے کہ کوئی نص نہیں ہے کہ وہ جو چیز حرام ہے وہ کون سی ہے، فقدان نص کی وجہ سے۔ تو فرماتے ہیں یہ بہت ہی کم واقع ہوتا ہے، چونکہ شریعت میں جو ہے وہ نص تقریباً جو ہے وہ موجود ہوتی ہے ان کے بارے میں۔ اب یہ بحث اور گفتگو کرنے کے بعد اب آتے ہیں کہ مثلا اگر شبہ حکمیہ تحریمیہ ہو، فقدان نص ہو یا اجمال نص ہو یا تعارض نصین ہو، تو ان کے کیا کیا احکامات ہیں۔ تو چونکہ اب ان احکامات کی ایک گفتگو جو ہے وہ تفصیلی ہے، انشاءاللہ جو اس کو اگلے جلسے میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔